مجھے ایک صاحب نے بتایا، کہنے لگا کہ میں کسی ملک میں گیا، مجھے بندہ لے گیا، ایک ریسٹورینٹ تھا، ہوٹل تھا بہت بڑا، میں وہاں گیا، ایک دروازے پہ گیا تو اس نے دروازے کی ایک جگہ پہ بٹن لگے ہوئے تھے، اس کو اپنے مزاج سے گھمایا، کوڈ لگے ہوئے تھے، دروازہ کھل گیا، آگے راہداری تھی اور آفس تھے، اس کے بعد گیا تو ایک کونے میں ایک گیٹ تھا، اس نے کھٹکھٹایا 3 دفعہ ادھر 2 دفعہ ادھر 1 دفعہ اوپر، دروازہ کھلا، اندر سے آدمی نے دیکھا، اندر سے آدمی چلا گیا، آگے گیا تو پھر آگے ایک اور دروازہ تھا، اس دروازے پہ پھر بٹن کوڈ تھے، وہ اس نے دبائے، پھر ہم ایک دفتر میں پہنچے اور اپنی مطلوبہ جگہ پہنچے۔ کیا خیال ہے، آپ اپنے موبائل پہ کوڈ نہیں لگاتے، اپنا تھم انگوٹھا نہیں لگاتے کہ آپ کا موبائل کوئی نہ کھول سکے؟ زندگی موبائل کی طرح بندھی ہوئی ہے، بندہ عاجز آ جاتا ہے، اس بندے کا موبائل نہیں کھول سکتا، اس نے اپنا کوئی کوڈ لگایا ہوا ہے۔ زندگی عاجز آ جاتا ہے بندہ، اور زندگیوں پہ کوڈ لگے ہوئے ہیں بندشوں کے، دیو سائی کے، جنات شیاطین کے، بندہ نہیں کھول سکتا، اور اگر اس کو کھول سکتے ہیں تو کوئی طاقت ایسی ہے اور کوئی قوت ایسی ہے۔ موبائل جتنا بھی اس کو کوڈ لگا ہوا ہو، موبائل بنانے والا نظام، اس کی کمپنی اور اس کے سائنسدان، آپ 1,00,000 موبائل دیں گے اس وقت کھول کے رکھ دیں گے سارے، اس میں جتنا طاقتور کوڈ لگا ہوا ہے، جتنے آپ نے انگوٹھے لگائے ہیں، جو بنانے والا موبائل ہے اسے سارے سافٹ ویئر، ساری زندگی کی مشینری، اندر کے سارے پرزوں کی خبر ہے، اس نے سارے پرزے گھمانے اور ایک پل میں سارے موبائل کھول کے رکھ دینے ہیں۔ یہی کچھ ہماری زندگی میں، ہماری زندگی ایسی بندشوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ مسنون دعائیں، یہ چھوٹے چھوٹے حرف، یہ چھوٹے چھوٹے لفظ، یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے راز ہماری زندگی کی بندشوں کو، پریشانیوں کو، مشکلات کو ایسے کھول دیتے ہیں۔ روانی اور فراوانی، روانی اور فراوانی ایسے زندگی میں کہ عقل اور انسان کی ہوش اور انسان کی سوچ اور انسان کا گمان خیال دنگ رہ جاتا ہے کہ میرے لیے ایسا ہو بھی سکتا ہے، اتنی بڑی کامیابی۔ اور میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سورۃ اخلاص کے بارے میں سناؤں، سمجھ آ جائے گی پھر سورۃ اخلاص کی۔ مجھے یاد ہے کہ 2 مالدار شخص ووٹ پڑے، چھوٹے کونسلر کے ووٹ کھڑے ہوئے، 2 مالدار شخص تھے، ایک بہت بڑا مالدار تھا، طاقتور تھا، تمام ذرائع طاقت کے اس کے پاس تھے، تمام ذرائع طاقت کے اس کے پاس تھے، بہت بڑا مالدار تھا۔ ایک چھوٹا مالدار تھا، اب آپ حیران ہوں گے، جو بڑا مالدار تھا لوگوں نے اس کو ووٹ دیے۔ ایک شخص تھا جو سارا دن اس کے نعرے لگاتا تھا، اس کے بارے میں لوگوں کو قائل مائل کرتا تھا، اس پہ کوئی مصیبت آئی اور بڑا مالدار اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور جو چھوٹا مالدار ووٹ نہیں دیے تھے وہ اس کا مخالف تھا، اور یہ بندہ جیت گیا۔ ایک بہت طاقتور شریر آدمی نے اس کو نقصان پہنچانا چاہا، ہوا یہ کہ دیوار گر گئی۔ جب دیوار گر گئی بارش کی وجہ سے، ساون بادو تھا، اب جب اس نے دیوار دینا چاہی، ساتھ والا پڑوسی کہنے لگا یہ دیوار ہماری مشترکہ تھی، لہٰذا گر تو ویسے گئی ہے، آپ میری جگہ چھوڑ کے آگے دیوار دیں۔ تو اس نے کہا یہ دیوار میری ذاتی تھی، میری خاندانی تھی۔ اس پہ جھگڑا ہو گیا، اور اس میں جب جھگڑا ہوا تو وہ جو چھوٹا مالدار تھا وہ دیوار والے کے ساتھ ہو گیا، جس کا مطالبہ تھا وہ لیکن واقعی ناجائز تھا، اور جو بڑا طاقتور تھا وہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ آخر یہ اپنا حق جیت گیا اور اس نے اپنی جگہ پہ دیوار دی۔ آپ کی زندگی میں کئی حق ہیں جو جناتی، شیطانی اور دیو مار دیتے ہیں، آپ کو زندگی سے محروم کر دیتے ہیں۔ بڑی طاقتور چیز کو اپنے ساتھ رکھیں، بڑی قوت کو اپنے ساتھ رکھیں، اور بہت بڑے نظام کو اپنے ساتھ رکھیں۔ اور وہ بہت بڑا نظام کون ہے؟ وہ ایک ایسی ذات ہے جو نظر نہیں آتی پر ہے، اور اس نظام کی تعریف، اس طاقتور نظام کی تعریف کیا ہے کہ اس کے پاس ہے ملک، مال، اقتدار، حکومت کیا ہے؟ وہ طاقتور نظام آپ کے ساتھ ایسی آ جاتا ہے۔ کیوں پریشان؟ کیا ہوا؟ میں تمہارے ساتھ، اور وہ طاقتور نظام ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، اور یہ چیزیں بے بس اور عاجز آ جاتی ہیں، جو چیزیں ہمیں نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، ہمارا رزق کھانا چاہتی ہیں، ہماری اولاد میں بغاوت اور نافرمانی کو گھولنا چاہتی ہیں، اور ہماری نسلوں کے اندر پریشانیاں، مشکلات اور مسائل اور الجھنیں، یہ چیزیں ہماری زندگی کو کھا رہی ہیں۔ یہ ایک پل میں وہ طاقت ہمارے قریب آ جاتی ہے، ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور اس طاقتور نظام کو سمجھنا ہے تو دل میں کہہ دے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا۔ اللہ پاک کا نظام دیکھیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے، حضرت ساریہ جہاد میں گئے تھے تو اللہ نے سارے پردے سامنے سے میلوں 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 دور ہٹا کے فرمایا یا ساریہ الجبل، ساریہ جبل پہاڑ کے پیچھے دیکھ رہا دشمن حملہ کر رہے ہیں۔ ساریہ حضرت ساریہ نے بعد میں آ کے بتایا، حضرت رضی اللہ تعالیٰ اس وقت ممبر پہ کھڑے تھے، ممبر پہ کھڑے تھے۔ میں ایک مستند کتاب میں پڑھ رہا تھا، ایک واقعہ اسی پہ بات آئی، وہ واقعہ یاد رکھیے گا، مرشد والا پڑھ رہا تھا، حضرت امام باقر، سبحان اللہ،
رضوان اللہ سلام اللہ علیہ، امام باقر آل رسول کی بہت بڑی ہستی، کبھی کبھی اللہ کو حضرت ساریہ اور حضرت عمر کے اس بولوں کا واسطہ دے کے کہتے تھے، مولا تو وہ رب ہے جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے سے پردے ہٹا کے حضرت ساریہ کو راہیں سجوائی تھیں، اے اللہ اس عمر کے رب کی حیثیت سے اب میری راہیں سجا، اگر کسی راہوں میں اٹک جاتے تھے اللہ ایسے راہیں سجا دیتا۔ اچھا اس عمل کو میں نے بھی آزمایا ہے، یہ آج قدرتی بات چلی، ایک نیا پیکج ہے جو شاید میں نے آج تک نہیں دیا۔ بات چلی تھی کہیں علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی، فخر الدین رازی تھے جو بہت بڑے محدث تھے، بات تو ان کی چلی تھی، تو میں یہاں آیا، میں نے بھی کئی دفعہ اللہ کو واسطے دی، کوئی ایسی چیز میں کہیں جو ہے دشمن حملہ کرنے والا ہے یا کہیں راستہ جو ہے بندہ اٹک گیا بھٹک گیا، مولا تو وہ رب ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا رب ہے، اور حضرت عمر نے جیسے ساریہ کو آواز دی تھی اور راہیں دی تھی، مولا آج وہی مجھے بھی آواز غیر سے دے، میرے کان سنے نہ سنے مجھے راہیں دے اور میری راستے کھول دے اور میری حفاظت کا سامان بنا دے۔ بن جاتا ہے وہ تو وجدان سے بولنے کی ضرورت ہے، درس سے کہنے کی ضرورت ہے، سوز و گداز سے پکارنے کی ضرورت ہے، راستے خود بناتا ہے۔ یہ جو وظیفے ہیں کسی درویش کی یا کوئی درویش نے جس کو اجازت ہے اس کی اجازت صحیح ہو، ہر بندہ اجازت دینا نہ شروع کر دے، اجازت کے پیچھے نسبتیں چاہیے، ان نسبتوں کی طاقت چاہیے، وہ جو اجازت ملتی ہے اس اجازت کے اندر جو تاثیر ہوتی ہے، اس میں جو کمال ہوتا ہے، اس میں جو اندر کی کیفیتیں ہوتی ہیں، اس اجازت سے نسلوں میں تمنگری، دولت، رزق، عزت، صحت ایسے بارش کی طرح برستی ہے۔ میرے جو مرشد تھے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ، میرے مرشد جو تھے وہ حضرت داتا صاحب کی سچی آل میں سے تھے، مجھے جاتے جاتے انہوں نے اجازت دی 1991 ستمبر میں، اور مدینہ منورہ فرمایا میں جا رہا ہوں، بس اب بقی میں، اور بقی کے اندر جا کے سو گئے۔ اب بھی میں مرشد کے ہاں جاتا ہوں تو جنت البقی کے قبرستان میں ان کی نسبتیں دیکھیں کتنی اونچی ہیں، پھر وہ نہیں 26 بڑی ہستیوں نے مجھے خلافتیں اجازتیں دیں، 26 سے بلکہ زیادہ اجازتیں اور خلافتیں دیں، اور ان کی توجہات ہیں، ان کی پیچھے دعائیں ہیں اور پیچھے کامل کے ہاتھ ہیں۔ یہ روحانیت کی نسبتیں ہوتی ہیں، روحانیت کی نسبتیں ہوتی ہیں۔ ان نسبتوں کے ساتھ جیسے آپ تسبیح خانے میں ماشاءاللہ پوری دنیا میں لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے ہستیاں یہاں آئی ہوئی ہیں جو مٹی ہو کے چٹائیوں پہ پڑے ہیں، خواتین میں بھی مردوں میں بھی، بڑے بڑے عہدوں والے، عزتوں والے، بڑے بڑے مقام والے یہاں اپنے مرشد خانے میں بے حیثیت ہو کے پڑے ہیں۔ جو بے حیثیت ہو کے آتا ہے اللہ اس کو عزت اور مقام اور حیثیت دے۔ کہنے لگا میں نے نا حمزات کو قابو کرنے کے لیے میں نے ایک عمل کیا، عمل یہ تھا کہ ایک بڑا سا تھال لے لے، جیسے یہ گارے اور مٹی میں تھال ہوتے ہیں، اس کا چراغ بنا لے، اس میں 10 کلو تیل ڈالے اور بڑی ساری بتی ہو، ٹھیک، اس کی بتی جلائیں، 10 کلو تیل جلنا ہے، یہ ساتھ کتنا تیل جلنا ہے، اس کی بتی میں اس کی لو میں دیکھنا ہے، اور پھر بیٹھنا اس انداز سے ہے کہ میرا سایہ ہو اور پھر میں اپنے سائے کو بھی دیکھوں، لو کو بھی دیکھوں، اور اس کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ 40 دن میں یہ 10 کلو تیل جل جاتا ہے، دن رات بیٹھنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے۔ 30 دن جب گزرے تھے، 30 دن گزرنے کے بعد اس کو نقشے نظر آنا شروع ہوئے، نقشے یہ نظر آنا شروع ہوئے کہ گھر ہے، بچے ہیں، کھیل رہے ہیں، اماں بیٹھی ہے، آپس میں بچے کو لڑ بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، اس نے ادھر سے توجہ ہٹائی۔ مرشد نے فرمایا تھا کہ دیکھ میری نگرانی میں عمل کر رہا، نقشے نظر آئیں گے، کسی نقشے میں نہ توجہ کرنا نہ خوف کرنا، خوف بھی آئے گا، چیزیں بھی آئیں گے، نہ کرنا، بس نہ کرنا۔ دوسرے دن وہ پھر سے نظر آیا، پھر بچے ہیں کسی باغ میں کھیل رہے ہیں، ایک بچہ پھر گم ہو جاتا ہے، ماں روتی ہے، اتنا روتی ہے اس کو رونا آ جاتا ہے، پھر خیال آیا مرشد نے فرمایا تھا کسی توجہ نہ کر، یہ کیا نقشہ شروع ہو گیا۔ اچھا 2 دن کے بعد نقشہ آیا، بچے کھیلتے کھیلتے کھجور پہ چڑھ گئے، ایک بچہ جو اوپر سے گرا اس کے بازو ٹوٹ گئی، لات ٹوٹ گئی، اب پتا چلا وہ تو مر گیا۔ اب اس کی میت پہ جو اماں نے بین ڈالے، جو ابے نے روئے اور گھر کی مائیاں روئی، اصل اس کو وظیفے سے ہٹانا تھا اور اس کی نظر جو وہ وہاں سے نظر سے ہٹانا تھا۔ پھر اس کو مرشد کا خیال آیا کہ توجہ نہیں ہٹانی، دھیان نہیں ہٹانا۔ پھر خیال آیا جب مرشد کامل ہو فائدہ کبھی نہیں ہوگا جب تک یقین کامل نہ، اصل توجہ ہٹانی ہے، اور بہت زیادہ رونا اور اتنا رونا کہ سرکار کا خیال آیا، بچے کو لے جا رہے ہیں، اس کی میت پھر قبر کھود رہے ہیں، پھر اس کا یہ کر رہے ہیں، رونا اتنا کہ اس کے آنسو، رونے کی کوئی کیفیت تھی مائیوں کی۔ 2 دن ابھی رہتے تھے 40 دن میں سے، تو پھر وہی گھر نظر آیا، بچے کھیل رہے ہیں، شوہر آیا، اس نے آ کے کہا مجھے روٹی دو، اس نے کہا گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، لکڑیاں ہی نہیں ہیں، آپ نے کچھ دیا ہی نہیں، میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے میں آج سب کو جلا دے۔ اس نے کہا لکڑیاں لے آیا، ادھر ادھر سے لکڑیاں لا کے نہ سے اس نے لکڑیاں جلائیں،
बच्चों को उठा के जो डाला आग में, जो चीखें निकली बच्चों, दूसरे को पकड़ के डाला, तीसरे को डाला, चौथे को डाला, आग में डालता जा रहा है। माई चीख रही है, कोहराम है, जिंदा बच्चों छोटे मासूमों को आग में डाल रहा है। डालते डालते कहने लगे तू बच गई है भाई, आ फिर पकड़ के मैं तुझे डालता हूँ। जब उसके डाल के कहने लगा अब इस आमिल को तू बच गया है, ऐसे इसको हाथ ऐसे ऐसे पकड़ने लगा और पीछे मुर्शिद का खींच के थप्पड़ उसको आया। जब खींच के थप्पड़ आया सारा नक्शा खत्म हो गया। ओहो, कहने लगा ये क्या था। मुर्शिद कामिल ऐसा हो गया जरा लूलू दे विच वसे हो, नाल निगाह दे पाक करेंदा, ना साबुन सज्जी धत्ते हो। ये उस वक्त होगा जब यकीन होगा, जब तेरा यकीन कमजोर है। मुर्शिद कामिल है, यकीन कामिल नहीं, नाकाम रहेगा सारी जिंदगी, थर्मामीटर लगाता रहेगा। कोई कह देगा कि तेरा मुर्शिद 1 नंबर है, वली है, कहा सुभान अल्लाह। कोई कह देगा 2 नंबर है, कहे तौबा तौबा। सारी उम्र इसी जिंदगी में रहेगा, कभी नहीं पा सकेगा। 40 दिन के बाद मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुआ और सारे नक्शे बताए। फरमाया ना बताओ, हम देख रहे। अल्लामा फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर वाकया है, मुरीद जो है आपका सैकड़ों मील दूर, और वो मुरीद वो था जो सारी उम्र अल्लाह के वजूद को कहता रहा कि अल्लाह के वजूद को ना मानने वाले कहते थे कोई अल्लाह नहीं है, कहाँ है दिखाओ, हर चीज खुद ब खुद बन गई है, खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। उनके पास 100 दलीलें थी। कितनी कितनी 100 दलीलें थी, और आज तक उनकी दलीलों को कोई तोड़ नहीं सका था अल्लाह के वजूद पे। आखिरी वक्त है, और आखिरी वक्त के अंदर एक दरवाजा खटखटाया किसी ने कि जनाब एक बुजुर्ग आपसे मिलने आए हैं। वो बुजुर्ग उनके दोस्त थे पुराने। ओहो, आपका आखिरी वक्त है, मैं मिलने आया। और वो बुजुर्ग नहीं था, वो शैतान की शक्ल बन के आया था। उसने आते ही वो मसला छेड़ दिया। आज तक उसकी दलीलें कोई नहीं तोड़ सका था, यह उसकी दलील तोड़ गया। पहली दलील टूट गई, उसने दूसरी दी अल्लाह है, इसने 2 दलील भी तोड़